السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کا نام لیتے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کی کھینچی ہوئی لکیروں پہ نہ چلو، صراط مستقیم کی لکیر کو چھوڑ کے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرات محترم، اس محرم میں ہماری بدبختی یہ ہوئی لوگوں نے دین اور عبادات کے نام سے کھل کے صحابہ کو گالیاں دی، صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے۔ ہم تو پہلے دن سے یہی کہتے تھے کہ یہی وہ طبقہ ہے جو سب سے بڑا تکفیری طبقہ ہے، جس نے سب سے پہلے صحابہ کی تکفیر کی ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہم جو 73 سال میں سمجھا نہیں سکے، ان کے مبلغین نے چند تقریروں سے سمجھا دیا۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، نہیں فکر کرتا تو جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کو اپنا دین عزیز ہے، اللہ کو اپنے دین کے نمائندے انبیاء اور رسول عزیز ہیں، اور انبیاء اور رسول کی حمایت کے لیے اللہ نے جن بندوں کا انتخاب کیا، اللہ کو وہ عزیز ہیں۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کسی قوم میں بھی کوئی شخص ہوتا ہے نا، تو اس کی کوئی ضروریات ہوتی ہیں، کوئی تقاضے ہوتے ہیں، پھر وہ اس قوم کا فرد کہلاتا ہے۔ کسی ملک کا شہری بننے کے لیے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اسلام کے کوئی تقاضے نہیں ہیں۔ اسلام کوئی ہندو مت ہے کہ آپ لباس پہنے ننگے ہو جائیں، رزق کو رازق قرار دے دیں، گائے کی پوجا شروع کر دیں، موتر کولا پینا شروع کر دیں، یا نہ کریں، یا ایک خدا کی عبادت کریں، باقی جو مرضی کریں۔ آپ ہندو مت سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اسلام کے کچھ بنیادی عقائد ہیں جن کی بنیاد پر کفر اور اسلام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ اسلام میں اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے، اللہ کے تصور کا عقیدہ ہے۔ اللہ اللہ ہے، خدا ہے، بدا نہیں ہے۔ خدا جھوٹ نہیں بولتا، خدا سے بھول نہیں ہوتی۔ جو اللہ کا نام لے کے اللہ کو بدا قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی کبھی اللہ بھول جاتا ہے، ان کے اس عقیدے پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ سب سے بنیادی عقیدہ اللہ کے تصور اور اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جن منتخب ہستیوں کا انتخاب فرمایا، انہیں انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ نے ان سے بڑی ہستیاں دنیا میں نہیں بھیجی، اور اس کے مقابلے میں کوئی اگر یہ کہتا ہے کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو انبیاء سے افضل ہیں، اس کے اس عقیدے پر لعنت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گا، نعرے مت لگائیے گا، ٹھیک ہے جی، آواز بلند نہ کیجیے گا، خاموشی سے سنیے گا۔ یہ چیزیں حوصلے سے سننے والی ہیں۔
ٹھیک ہے نا جی. باقی آپ اس ممبر کی تقاضے سمجھتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور تیسرا عقیدہ قیامت کا عقیدہ ہے، جزا اور سزا کے دن کا عقیدہ ہے. مرنے کے بعد دنیا میں واپس بندہ نہیں آتا، رجعت نہیں ہوتی، واپسی نہیں ہوتی. دنیا کی کوئی ہستی دنیا میں واپس نہیں آ سکتی، کوئی ہستی نہیں آ سکتی. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہستیاں واپس آئیں گی، کچھ اچھی ہستیاں آئیں گی، کچھ برے لوگ آئیں گے، اچھی ہستیاں آ کے برے لوگوں کو سزا دیں گی، ان کے اس عقیدے پر اللہ کی لعنت ہو. باقی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عقیدے رجعت میں نے آپ کو بولا ہے، گوگل کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. قیامت کے سے متصادم عقیدہ ہے یہ. مر گئے اس کے بعد نہیں اٹھنا. قبر عالم برزخ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میرے اور آپ کے بڑوں کی اور ہماری اور آنے والوں کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے، لیکن اس کے لیے اعمال اور عقائد کی ضرورت ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں بدا کا عقیدہ، انبیاء اور رسول کے مقابلے میں منتخب ہستیوں کا عقیدہ کہ امام نبی سے بڑھ کر ہے. قیامت کے مقابلے میں رجعت کا عقیدہ، ہم نے تو قیامت کو اٹھنا ہے مرنے کے بعد، اس سے پہلے اٹھنا نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی دوبارہ آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ مرے نہیں ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں، زندہ سلامت آسمانوں میں اٹھا لیے گئے ہیں. ہمارے نبی کے تابع بن کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے. ہمارے نبی نے نہیں آنا، ہمارے نبی نے اس دنیا میں آ کے کسی امتی کی بیعت نہیں کرنی. جو یہ سمجھتا ہے محمد الرسول اللہ اس دنیا میں آئیں گے، مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کے اس عقیدے پر اللہ کی لعنت ہو. وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے. ہمارے نبی امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. ہمارے نبی کسی امتی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے؟ اس سے بڑھ کر رسالت کی توہین اور کیا ہوگی؟ ایسا ہوگا کچھ صالحین آئیں گے، ابو بکر و عمر کو قبر سے نکالیں گے اور ان پر درے لگائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون.